بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، ہماری سلسلہ وار گفتگو چل رہی ہے نبوی دین اور اموی دین اور قرآن عظیم کے حوالے سے۔ بحمد اللہ تعالی ہم ابتدائی معلومات فراہم کر چکے ہیں کہ نبوی دین کی طاقت قرآن کریم کی روشن آیات ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن سیرت طیبہ ہے، اور اس کے جو بنیادی اصول ہیں وہ بنیادی اصولوں میں سے نظم کائنات کے تصور میں پہلا عنوان ہی عدل ہے، احسان ہے، جود ہے، کرم ہے، احترام ہے، سخا ہے، وفا ہے، حیا ہے، اتقاء ہے۔ یہ اہداف ہیں نبوی دین کے اور ان کے مبارک نتائج ہیں، جبکہ اموی دین ٹوٹلی طور پر ان حقیقتوں اور حرمتوں کے مد مقابل مخالف ہے، دشمن ہے ان چیزوں کا۔ وفا کا دشمن، سخا کا دشمن، اتقاء کا دشمن، عدل کا دشمن، انصاف کا دشمن اور حرمت حیا کا دشمن۔ اور یہ صرف تاریخی حقائق نہیں بلکہ یہ تجربی باتیں ہیں جو اس وقت کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اصحاب رسول علیہم الرضوان اس کے عینی شاہد ہوئے، اور اصحاب رسول علیہم الرضوان نے اس بات کو آگے پہنچایا امت تک۔ تو ہم جو بات کر رہے ہیں اپنے خیال اور صفحات کی لکیروں میں نہیں، ان عینی مشاہدات کی روشنی میں کر رہے ہیں جو عینی مشاہدات اصحاب رسول علیہم الرضوان نے اپنی پاکیزہ آنکھوں سے دیکھے تھے۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہر بات کو شیعہ سنی کے ڈرامے کی نظر کر دیا جاتا ہے کہ جو بات کرنے والا ہے یہ شیعہ ہے یا رافضی ہے، یا بات کرنے والا ہے یا سنی ہے یا خارجی ہے، ناسبی ہے، فلاں فلاں فلاں۔ یہ ٹریڈ کمپنیاں بعد کی باتیں ہیں۔ تو دین اور دینی حقائق ان ٹریڈ کمپنی سے پہلے کے ہیں۔ یہ ٹریڈ کمپنیاں حجرہ ساز ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ تاہم ہم نصوص کی روشنی میں بات کر رہے ہیں، کسی کے نقشہ خیال یا طرز فکر یا مسلکی ذوق کی بنیاد پر بات نہیں کر رہے۔ تحقیق کا طالب علم جو ہوتا ہے وہ کسی مذہب کے تصور میں نہیں بولتا۔ اگر مذہب کا برقع اوڑھ کر وہ بولے تو وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ حقیقتیں ہمیں ماننی ہوں گی جو نصوص قرآن کے سینے میں محفوظ ہیں، نصوص نبوت کے تقدس میں موجود ہیں، اور اصحاب رسول علیہم الرضوان کے عینی مشاہدات ہیں، وہ ماننے ہوں گے۔ ہاں، اس بات کا تقاضا کیا جا سکتا ہے کہ سلسلہ سند کے اندر جو ہے صحت اور سقم کا ایک تصور موجود ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ بات کریں جس کی سند پر کلام کا تصور ہی کوئی نہ ہو۔ ہم متفقن علیہ بات جو ہیں وہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ تاہم اگر کہیں صحت اور سقم کا معاملہ آئے تو اس پر بحث کی جا سکتی ہے اور اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ تو کوئی تک طریق نہیں ہے کہ جو میں نے مان رکھا ہے یہی معیار حق ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو شیعہ نے مان رکھا ہے یا کسی سنی نے مان رکھا ہے، جو طے کر رکھا ہے یہی حق ہے، یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں، اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ حق وہی ہے جو اللہ کے قرآن کے سینے میں ہے، حق وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نشرہ کے سینے میں ہے اور زبان وما ینطق عن الہویٰ سے صادر ہوا ہے۔ حق وہی ہے جس کو حق ماننے والوں نے آگے نقل کر کے پیش کیا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام پر تو حق نازل ہوتا رہا ہے نا جی، ان کے تو گھر میں نازل ہوتا رہا ہے۔ اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اب اس سے بڑی کوئی تصدیق کی ضرورت ہے؟ اب اگر علی کا مد مقابل اموی جو تھا، معاویہ جو تھا، اگر اس کے علم کی دنیا میں یا معلومات کی دنیا میں یہ حدیث ہوتی اور اس حدیث کا احترام ہوتا تو وہ کبھی بھی حق کے مد مقابل بن کر نہ آتا۔ یہ بات انتہائی حساس عرض کر رہا ہوں۔ ہاں، ایسا ہے، ہمارے مذہبوں نے، شیعہ نے بھی اور سنیوں نے بھی بہت ساری رسالت کا انکار کیا ہوا ہے۔ حسب ذائقہ رسالت مانتے ہیں، حسب ذوق رسالت مانتے ہیں،
رسالت کا من و عن جو ماننے کا اسلوب ہے یا قدرت کی عظمتوں کا جو تقاضا ہے وہ نہیں مانتے ہیں۔ ہاں، اپنے اپنے مزاج پر دین کا ایک تصور قائم کیا ہوا ہے، اور یہ حجرہ ساز تصورات جو ہیں وہ امت کی تقسیم کا باعث ہیں۔ دین کو اس کے فطری مزاج کے مطابق بیان کیا جائے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ ہمارے مولوی بڑی باہیں چڑھا چڑھا کر کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، ہمارے ہاں یہ ہے، ہمارے نزدیک یہ ہے۔ بھی تم کون ہو؟ تم پر وحی نازل ہوئی ہے؟ ایسے ہی شیعہ کے علماء ہیں جو بازاری زبان بولتے ہیں، ہماری یہ شان ہے، ہم یہ ہیں۔ اسی غرور میں ملا ہیں، اور ملا کے پلے کچھ بھی نہیں، نہ پہلے کچھ تھا نہ اب ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ کاش یہ شیعہ اور سنی یہ کہتے ہیں کہ خدائے ذوالجلال کا ارشاد یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے۔ گویا ان ملاؤں کا نہ خدا پر اعتماد ہے نہ رسول خدا پر اعتماد ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ ہے۔ بھی تم کون ہو جن کے نزدیک کیا ہے؟ نہیں، عند اللہ کیا حقیقت ہے اور عند الرسول کیا حقیقت ہے۔ بس اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی بات میں تم بحث کر لو، بحث میں پڑ جاؤ، جھگڑے میں پڑ جاؤ، تنازع میں پڑ جاؤ، تو بھائی اس تنازع کو خود اپنے خیالات کی دنیا میں حل نہ کرو، اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم صاحبان ایمان ہو۔ تو یہ مولوی صاحبان جو ہیں فرقہ باز، بازاری اور تاجر، کوئی رسالت فروشی کر رہا ہے، کوئی عطرت فروشی کر رہا ہے، تو بھائی انہوں نے کبھی اس بات کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹایا ہے؟ نہیں لوٹایا، چونکہ ان کا نہ اللہ پر ایمان ہے اور نہ رسول پر، نہ اہل بیت کی حرمت پر، نہ اصحاب رسول کی تکریم پر، جہاں سے ہمیں دین کی یہ عظمتیں میسر آئی ہیں۔ تو لہٰذا ان کا چونکہ دین ہی کوئی نہیں ہے، اور روٹی سے آگے ان کا دین کوئی نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ یہ جو بڑے بڑے بازو لہرا کر اور بڑی بڑی قسمیں اٹھا کر یہ باتیں کرتے ہیں نا جی، یہ سب ڈرامہ ہے، جھوٹ ہے۔ یہ لوگ مکار ہیں اور شعبدہ باز ہیں، امت ان سے دور رہے۔ جو خود کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ جو خدائے ذوالجلال کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہے، تو وہ اس کی بات نہیں ہوتی، یا خدا کی ہوتی ہے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ بھلائی تو اسی میں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے مطابق بات کی جائے، اور اسی میں ہی انجام اچھا ہے۔ تو کبھی ملا کی سوچ کے اوپر بھی کبھی انجام اچھا ہوا؟ ہمیشہ امت نے ٹھوکر کھائی ہے۔ اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو ارشاد فرمایا ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مذہبی بنیادوں پر تو تعلق ہمارے ساتھ جتاتے ہیں، لیکن معاملات طاغوت کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو گویا ان کا ایمان طاغوت پر ہے، ملا اعظم کا ایمان طاغوت پر ہے، نہ خدا پر ہے نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ اس لیے اموی دین کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، اور اموی دین کی جو ترجیحات ہیں ان ترجیحات کو سامنے رکھ کر ہمارے پیشوایان امت جو ہیں اس وقت لگے ہوئے ہیں، اور مختلف رنگوں پر جناب والا انہوں نے اپنی کمپنی بنائی ہوئی ہیں۔ ہاں جی، کبھی کوئی طوطے کی شکل میں آ گیا، کبوتر کی شکل میں آ گیا، کوے کی شکل میں آ گیا، ڈوڈر کاں کی شکل میں آ گیا۔ یہ مختلف شکلیں بدل بدل کر لوگوں کو شکار کرتے ہیں۔ تو اگر نبوی دین پر اعتماد ہوتا تو کبھی بھی دعوت اسلامی کے لوگ سیدنا زین العابدین علیہ السلام کے نام پر نام رکھنے کے عدم جواز کا فتویٰ نہ دیتے، چونکہ ان کا ایمان ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے اپنی ذات پر ایمان کا جو شرط کا تصور دیا ہے، ایمان کی شرط کا، وہ یہ ہے
جو اطرت رسول کی تکریم کرے گا، تعظیم کرے گا، ان سے محبت کرے گا، تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی محبت ہوگی، تو محبت رسول ہی اصل ایمان ہے۔ تو چونکہ یہ اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں یہ لوگ، تو اہل بیت سے نفرت کرنے والے کا کوئی ایمان نہیں، خواہ وہ امام کعبہ کیوں نہیں ہے، ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو زین العابدین علیہ السلام کے نام کا معاملہ تھا، تو اس وقت یعنی اس وقت تو ایک عرف تھا، یعنی ان کا ایک لقب تھا عابدوں کی زینت، عبادت گزاروں میں وہ اتنے عظیم عبادت گزار تھے، اتنے عظیم عبادت گزار تھے کہ اس وقت کے عبادت گزاروں نے کہنے کا شروع کر دیا کہ یہ ہماری زینت ہیں، اس قدر وہ اللہ کی بارگاہ میں عجز و نیاز۔ میں دعوت دیتا ہوں ویسے نا یہ اہل سنت کے علماء کو کہ آپ اور کچھ نہ پڑھیں، صرف اہل بیت علیہ السلام کی وہ جو دعائیں ہیں الہا اور زاری ہے حضور عظمت الہی میں، وہ پڑھ لیں، آپ کو یقین ہو جائے گا اور توحید کے جلوے نظر آئیں گے اس میں، کیونکہ آپ کو وہ رحمانی دعائیں نہیں دی جاتی، آپ کے دامن میں کوئی اور دعائیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اموی دین پر مشتمل جو باتیں ہیں وہ آپ کا شعار ہے، لگے رہو، میرا تو اس میں کوئی، مجھے تو اللہ نے جو توفیق بخشی ہے وہ میں نے بات کرنی ہی کرنی ہے، خواہ سولی کی نوک پر کروں، خواہ میں سٹیج پر کروں، یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے۔ تاہم عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو نام تھا حضرت زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس وقت یہ آپ کا لقب تھا۔ اب ہر بندہ اس لقب سے واقف ہی نہیں ہے، امت میں سے 95% لوگ ایسے ہیں جو صرف امام زین العابدین کا نام جانتے ہیں، علی اسد کا نام جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اب یہ نام علم بن گیا ہے، علامت بن گئی ہے، نام بن گیا ہے، تو جب عرف بدلتا ہے تو احوال بھی بدلتے ہیں، تو سو ایسے ہی عرف میں ان کا نام یہ آ گیا ہے، اور اگر ان کے نام پر جو ان کی ذات سے وابستہ ہے، ان کے وصف سے وابستہ ہے، کوئی نام رکھ لے تو وہ مزاج رسول کے قریب تر ہو جائے گا اور اس کو فیضان رسالت کے جلووں کی خیرات ملے گی۔ امام زین العابدین علیہ السلام اعتماد رسول ہیں، ملا اعظم کو کیا پتہ، انہوں نے تو صرف شیطانی توحید سیکھی ہے جو ابلیس کے پاس تھی، بس اسی توحید پر یہ گدھے کی طرح چکر کاٹ رہے ہیں جناب والا، آنکھیں بند کر کے۔ تاہم فاحکم بین الناس بالعدل، یہ قرآن کریم کا حکم ہے، نبوی دین کی حرمت ہے کہ اللہ کے بندوں کے درمیان جب فیصلہ کرو تو کس حوالے سے کرو، خیال سے نہیں، اپنی انا اور عصبیت سے نہیں، اللہ کے قرآن کی روشنی میں فیصلہ کرو، عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو میں پوچھتا ہوں اموی دین والوں سے، جس وقت مغیرہ بن شعبہ نے گرفتار کر کے بھیجا ہے حضرت حجر بن عدی کو، اور اس پر الزام یہ تھا کہ اس نے روکا ہے علی پر لعنت کرنے سے، روکا ہے علی پر سب و شتم اور گالی گلوچ کرنے سے، الزام یہ تھا، اس کے علاوہ تو کوئی الزام نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی الزام۔ یہ تو درویش منش آدمی تھے اور صوفی منش آدمی تھے، ان کو جناب والا اس جرم کی پاداش میں زنجیروں میں جکڑ کر بادشاہ سلامت کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ چلو وہاں اگر یا کوئی حرمت کا احترام ہوتا تو عدالت میں کھڑا کر کے مقدمے کی سماعت ہوتی اور اس جرم کا جائزہ لیا جاتا کہ یہ شرعاً کس بنیاد پر جرم بنتا ہے، چونکہ شریعت سے ہی تو یہ اموی لوگ جو ہیں وابستہ ہی نہیں تھے، شریعت کے ساتھ اگر ان کا تعلق ہوتا تو صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العلی مع الحق والحق مع العلی، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو پھر اگر یہ حق جانتا ہوتا تو حق کے مد مقابل آتا۔ ان بے شرم مولویوں سے کوئی پوچھے کہ یہ اس نابلد انسان کو جو کچھ بھی نہیں جانتا، شریعت کے تقاضوں کے مطابق کچھ بھی نہیں جانتا، اور اگر جانتا ہے تو دانستہ شریعت کو لتاڑ رہا ہے، اور شریعت سے ناواقف انسان جو ہے اس کو آپ مجتہد کہہ رہے ہیں، شرم نہیں آتی مولویوں تمہیں؟ مجتہد بہت بڑی علمی بصیرت کا نام ہے، اجتہاد،
میں بتا دوں کتنا اجتہاد ہے آپ کے مجتہد کے اندر. مقررات کو حذف کیا جائے تو 53 یا 54 روایتیں بنتی ہیں جو ان سے مروی ہیں، اور ان کی مرویات پر غور کیا جائے تو ان کی تو عدالت ہی ثابت نہیں ہو سکتی کسی سے، کیونکہ اصولیین کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ جو راوی اپنی روایت کے خلاف کرے تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس کے ہاں وہ منسوخ ہے، اگر وہ منسوخ ہے تو اس کا ناسخ وہ پیش کرے، اور اگر منسوخ نہیں تو گویا اس نے حدیث رسول کو اہمیت ہی نہیں دی. تو جو حدیث رسول کو اہمیت نہیں دیتا تو ایسے شخص کی جو عدالت ہے وہ ضبط ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارے طوطوں کبوتروں اور کووں کے جو ماموں جان ہیں، یہ تو ساری شریعت کو لتاڑ رہے ہیں، پورے قرآن کریم کے احکامات کو لتاڑ رہے ہیں. وہ کبھی قرآن کے خلاف بھی اجتہاد ہوا، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مقابل بھی اجتہاد ہوا. اجتہاد کی اجازت تب ہے کہ جب دلائل شرعیہ کسی کو میسر نہ ہوں اور حالات کی سنگینی ایسی ہو کہ امت حرج میں پڑ رہی ہو، تو اس وقت اجتہاد کی اجازت ہے صرف. اور اس اجازت کو آپ لوگوں نے جناب والا بنا لیا ہے کہ جناب وہ مجتہد مطلق ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. پہلے اپنے مجتہد کے اندر وہ علمی لیاقت تو پوری کرو جو قوائف علمی ہیں ایک عام مجتہد کے لیے. یہ تو بہت بڑا اجتہاد ہے نا، اس اجتہاد نے 1.25 لاکھ مسلمانوں کی گردنیں کاٹی ہیں. یہ ہے اجتہاد. شرم آنی چاہیے او مولویو تمہیں، پتہ نہیں کس دن تم پیدا ہوئے، شرم والے دن پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو شریعت کو توڑے، واہ 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 واہ، وہ مجتہد ہے. اور شریعت کے محاسن کی تشریح کا نام اجتہاد ہے. کیا سمجھتے ہیں اجتہاد کو مذاق ہے؟ یہ وہی بات ہے، من ترا حاجی بگویم تو برا ملا بگو، یہی بات ہے. تاہم قرآن یہ کہتا ہے کہ انصاف، دونوں فریقوں کو سنو. جس طرح خلافت راشدہ کے دوران یہ سماعتیں ہوتی رہیں، مقدمات آتے رہے اور سماعت ہوتی رہی، اور جب کبھی بھی کسی سماعت کے اندر کوئی خلیفہ وقت، کوئی حکمران وقت اگر کہیں کو الجھا ہے کسی معاملے میں، تو پھر عالم الناس مولا کائنات کو بلایا گیا ہے، لایا گیا ہے کہ جی یہ مسئلہ ہماری بصیرت سے ورا ہو گیا ہے، لہذا آپ اپنی بصیرت سے اس فیصلے میں فیصلہ فرمائیے. تو مولا کائنات علیہ السلام اس فیصلے میں فیصلہ فرماتے، اور وہ فیصلہ عین حق ہوتا، کیونکہ اس فیصلے کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تائید موجود ہوتی تھی. اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب مولا کائنات کے سینے پر ہاتھ رکھ کے پھیر کے فرمایا تھا، اب یہ سینہ علم کا خزینہ ہے، یہ کبھی خطا نہیں کرے گا. اور فیصلے کی حد تک مقدمے کی نوعیت کو پہچان کر حق فیصلہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو یہ ملکہ عطا کر دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کی برکت سے. تو آپ کو عالم الناس بھی آپ کا ٹائٹل تھا، اقد الناس، سب سے زیادہ انصاف پر مبنی فیصلے کرنے والے. ایک تو یہ ہے، یہ نبوی دین کا ایک تسلسل ہے، اور یہ پورے 30 سال تک یہ چلا آیا ہے. اور اموی دین کا فیصلہ میں نے ایک ہی مقدمہ سامنے پیش کیا، حجر بن عدی کو جس وقت پیش کیا گیا. جرم کیا تھا کہ یہ حکمران وقت، وہ مغیرہ بن شعبہ جو شراب پی کر نمازیں پڑھا دیا کرتا تھا، اور وہ ہر موقع یہ خوشامدی تھا، اور اس قدر خوشامدی تھا کہ یہ اپنی کرسی کی بقا کے لیے اس نے یزید جیسے ملعون کی حکومت کا مشورہ دے دیا معاویہ کو. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو جب بھی معاویہ آتا ان کے یعنی وہ انسپیکشن کے لیے یا کسی معاملے کے لیے، تو یہ خطیب کھڑے کر دیا کرتا تھا، مولوی خرید کر کے تم علی پر لعنت کرنا ہے اور علی کو گالی دینا ہے، جس سے معاویہ کا استقبال ہوا کرتا تھا. یہ ہے اموی دین، جو رسول کو گالیاں دے، وہ جو رسول اور آل رسول کو گالیاں دے، سب وہ شتم کرے، لعنت کرے. یہ ہمارے ملاؤں کا دین ہے جو آج اس کی عرس منائے جا رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اسی بنیاد پر ان کو شرم نہیں آتی. عرسوں کے لیے تو ایک طریقہ کار ہے کہ اس کا منایا جاتا ہے جس کے علمی، اخلاقی، روحانی کوئی کردار ہوں، جو ترغیب اور ترہیب اور ذکر فکر کی باتیں ہوں.
تو کون سا ایسا وصف تھا یزید کے باپ کا جس وصف کی بنیاد پر ان کو عرسوں کی تکریم بخشی گئی؟ بتائیے نا، کیا بتاؤ گے آپ عرس کے اندر اس کی کارگزاریاں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو تلچھٹ کرنا یہ ان کا کارنامہ ہے، صحابہ کی توہین کرنا یہ ان کا کارنامہ ہے، اہل بیت کی توہین کرنا یہ ان کا کارنامہ ہے، اور مال مفت دل بے رحم بیت المال میں خیانت کرنا یہ ان کا کارنامہ ہے، رشوت کا بازار گرم کرنا یہ ان کا کارنامہ ہے، اور جناب والا سود، شراب، جتنی بھی شریعت کا سٹرکچر تھا، شریعت کے ہر نظام پر جو ہے پانی پھیر دینا اور ہوا و ہوس کے سارے نظام کو برقرار رکھنا، یہ بتاؤ کہ اس کے اندر ان کی جو ہیں عظمتیں ہیں۔ شرم آنی چاہیے ہو مولوی ہو تمہیں، پر شرم والے دن لگتا ہے تم پیدا بھی نہیں ہوئے۔ ایک نام اور بھی ہے ان کا، یعنی معاویہ کا ایک بھائی تھا یزید، وہ بھی گورنر رہا ہے شام کا۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر، اسٹیبلش ہسٹری کے اندر اس کے بارے میں وہ اچھے الفاظ موجود ہیں کہ وہ دیانتدار ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں فلاں۔ جس کے اندر کوئی خوبی اور خصلت موجود تھی، اس کی فضیلت میں کوئی ایک حدیث بھی یہ ملوانے پیش نہیں کر سکتے، اور جس نے سارے الہی نظام کو برباد کیا ہے اس پر حدیثوں کے تمار، معاویہ منی و انا من ہو، میں معاویہ سے ہوں، معاویہ مجھ سے ہو، او خدا کا خوف کرو۔ آپ اپنے پیر و مرشد کی عدالت ہی دیکھ لو، جب عدالت میں پیش کی جاتا ہے حضرت حجر بن ادے کو، تو پوچھا جاتا ہے ہاں بھئی کیا معاملہ ہے؟ جی کہا جاتا ہے یہ وہ شخص ہے جو علی پر لعنت نہیں کرتا۔ یہ ہے مقدمہ۔ مر جاؤ مولویو، شرم نام کی کوئی شے ہے تم میں تو، عرس بناتے ہو بے شرمو، وہ خدا کے قہر سے ڈر جاؤ۔ یہ مقدمہ ہے، یہ الزام ہے ایک صوفی صحابی پر، اور الزام کیا ہے کہ یہ علی کو گالی نہیں دیتا، اس پر لعنت نہیں کرتا۔ اب وہ جو عادل حکمران ہے آپ کا، وہ فیصلہ کیا کرتا ہے؟ وہ حجر بن ادی کو سنتا نہیں ہے۔ سننا چاہیے نا، مدعی کو بھی سننا چاہیے، مدعا کو بھی سننا چاہیے۔ اب وہ فیصلہ کیا کرتا ہے کہ اگر جان بچانی ہے تو سر عام علی پر لعنت کرو، جان بچ جائے گی۔ یہ ہے اجتہاد، یہ اجتہاد ہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے تم مولوی و رسول خدا کو، جب تمہارے منہ کو یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، جب تمہارے چہروں کو اللہ اپنے غضب سے سیاہ کر کے پیش کرے گا کہ یہ وہ ہیں جو دین میں رخنہ انداز تھے، دینی نظام کو تلچھٹ کرنے والوں کی تکریم میں جلسے کیا کرتے تھے، اور دینی نظام کی بحالی کے لیے قربانی دینے والوں کے جناب والا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ کبھی عمار بن یاسر کا نام بھی لیا ہے؟ نہیں لیتے۔ اس لیے نہیں لیتے کہ ان کے ننیال ننگے ہوتے ہیں، اس لیے نہیں لیتے حضرت خبیب بن ارت کا، حضرت زید بن، یعنی کسی کا نام اس لیے نہیں۔ حضرت بلال کا عرس نہیں منایا جاتا، جس کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر تقریم میں ہاتھ باندھ کر کہا کرتے تھے سیدنا بلال، ہم یہ جو ہیں بلال ہمارے سردار ہیں۔ کبھی بلال کا بھی عرس منا لیا کرو، عرسوں کا اگر شوق ہے تو۔ تاہم میں عرض کر رہا ہوں کہ اموی دین سارے کا سارا، یعنی کوئی ایک شخص کوئی ایسی جہت بتا دے اموی دین کی، یہ 90-92 سالہ ٹائٹل جو ہے، جس کے اندر اسلام کی یا امت کی عظمت میں کوئی کردار دیا گیا ہو، ایک حوالہ نہیں ہے۔ جتنا بھی حوالہ ہے شریعت مطہرہ کے ساتھ مذاق، دینی حرمتوں کی پامالی، اصحاب رسول کی توہین، اہل بیت رسول کی توہین، اور دینی قدروں کی توہین، کعبۃ اللہ کی توہین، مدینۃ الرسول کی توہین۔ یہ توہین سے ہی شروع ہوتا ہے اموی دین، اور توہین پر ہی آ کر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و احسان سے یہ دونوں چہرے پیش کرتا رہوں گا، اسلام کا چہرہ، نبوی دین کا چہرہ، اور اموی دین کا چہرہ۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ ہمراہ رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔